آج جس ہستی کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہیں جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے پوری امت کو جمع کیا، متحد کیا۔ کس پر؟ قرآن مجید کو ایک لہجے میں پڑھنے پر۔ ایتھے ایک مسیتی وچ اتحاد بڑا مشکل ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی نے پوری امت کو متحد کیا ہے۔ کتنے عظیم کام پر بولیے ذرا، قرآن مجید کو ایک لہجے میں پڑھنے پر۔ زبانوں کے لہجے ہوتے ہیں، اگر آپ انگلش کی بات کریں تو انگلش کے بھی کئی لہجے ہیں۔ یورپین لہجہ الگ ہوگا، امریکن لہجہ الگ ہوگا۔ اگر آپ پنجابی، اپنی پنجابی زبان کی بات کریں، حافظ آباد والوں کا پنجابی لہجہ کچھ اور ہوگا، کشمیر کے اندر پنجابی زبان کا لہجہ کچھ اور ہوگا۔ بندہ سیال کوٹ کا ہو، پنجابی بول رہا ہو، پتہ چل جاتا ہے بندہ سیال کوٹی ہے۔ لاہور کا بندہ ہو، پنجابی بول رہا ہو، پتہ چل جاتا ہے بندہ لاہوری ہے۔ لہجوں میں بھی کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ اس وقت بھی عربی زبان کے اندر بھی لہجوں میں فرق تھا، آج بھی ہے، اس وقت بھی تھا۔ اور لوگ اہل عرب اپنے اپنے لہجوں میں پڑھتے تھے۔ پوری امت کو قریشی لہجے میں قرآن مجید پڑھنے پر جس نے جمع کیا ہے وہ حضرت عثمان غنی۔ اور آپ وہ ہیں کہ جن کو قرآن پاک پڑھنے سے بڑی محبت تھی۔ ہمہ وقت آپ قرآن پڑھتے، اور قرآن حالانکہ زبانی یاد تھا عثمان غنی کو، پر جب بھی پڑھتے تھے دیکھ کے پڑھتے تھے۔ پوچھا گیا دیکھ کر کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا تاکہ تلاوت قرآن کا ثواب بھی ملے، زیارت قرآن کا ثواب۔ عثمان غنی کی جب موت ہوئی، آپ اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن دیکھ کے پڑھ رہے تھے، تبھی آپ کے خون کے قطرے قرآن مجید کے ورقوں پہ گرے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کیونکہ آپ قرآن مجید بولیے دیکھ کر پڑھ رہے تھے، زبانی نہیں پڑھ رہے تھے، اس وقت بھی دیکھ کر پڑھ رہے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ظلم پہنچائے گئے، بہت ستم کیے گئے۔ 7 دن تک میدان کربلا کے اندر پانی بند رکھا گیا، لیکن عثمان غنی آپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ آپ کے لیے پانی 7 دن بند نہیں کیا گیا، 40 دن تک پانی بند رکھا گیا۔ پتہ نہیں دوان سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ اگر پانی نہ ہو تو بندہ روزہ بھی نہیں رکھتا، پیاسا ہونا، اور بھئی صبح سحری ٹائم کچھ نہ ملے کھانے کے لیے اور ہو بھی نفلی روزہ، تو بندہ روزہ نہیں رکھتا۔ عثمان غنی کی جب موت ہوئی ہے جمعہ کے دن، آپ کی جب شہادت ہوئی دن جمعہ کا تھا، 18 ذی الحج 35 ہجری، اور قربان جاؤں آپ اس وقت بھی روزے سے تھے۔ 40 دن کا پیاسا بندہ، اور اس دن بھی کیا ہے بولیے ذرا؟ روزہ ہے۔ اور کر کیا رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت۔ شہادت بھی ہوئی تو تلاوت قرآن کرتے شہادت ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے جب آپ قیامت کے دن اٹھیں گے تلاوت قرآن کرتے اٹھیں گے، اور آپ کی شہادت کی گواہی قرآن کے ورقے دیں گے۔ عثمان غنی وہ ہیں، صحابہ اکرام نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر عرض کی ہے عثمان اجازت دے، ان باغیوں کے ہم پر خچے اڑا دیں، انہیں تہس نہس کر دیں۔ یہ کوئی اسلام کی کمزوری کا زمانہ نہیں تھا، یہ اسلام کے غلبے کا زمانہ تھا۔ اسلامی فوج مستحکم تھی، اور اس وقت جتنا اسلامی اسٹیٹ کا علاقہ وسیع و عریض تھا اتنا کسی اور دور میں نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے سپہ سالاروں نے، کئی دیگر صحابہ اکرام نے ہاتھ جوڑے، اجازت دے ہم ان کا خون بہا دیں، مگر عثمان غنی نے کہا اگر میں نے ان کا خون بہانے کی اجازت دے دی تو جو مخالفین ہیں اسلام کے ان کو تو لاشیں چاہیے، اور میں ان کو لاشیں نہیں دوں گا، ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ یہ لوگ مصر سے آئے، بصرہ سے آئے، کوفہ سے آئے، جو باغی تھے، جنہوں نے جنہوں نے قبضہ کر رکھا تھا، محاصرہ کر رکھا تھا، یہ چاہتے تھے کہ خون گرایا جائے،
اور ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہوں اور ہم اسلام کو بلیم کر سکیں، یہ الزام دے سکیں کہ مسلمانوں کے خلیفہ نے اپنی جان بچانے کے لیے کئی مسلمانوں کی جانیں لے لیں، عثمان غنی نے کہا میں قربان ہو جاؤں گا، میں شہید ہو جاؤں گا، مگر اسلام کے اوپر الزام نہیں آنے دوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، میں اپنی جان ان کے حوالے کر دوں گا، میں اپنی جان دے دوں گا، قربان کر دوں گا، مگر شہر رسول کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گرنے دوں گا۔ یہ میرے رسول کا شہر ہے، بولیے یہ میرے رسول کا شہر ہے، اور اس شہر کا ادب یہ ہے کہ اس کے اندر خون نہ بہایا جائے۔ میرا خون بہا دیں کوئی بات نہیں، مجھے گوارا ہے یہ، مگر خاک مدینہ پر خون گرے عثمان کو یہ گوارا نہیں ہے۔ عثمان غنی کے نزدیک اگر مدینہ تو نبی کے ادب کا یہ حال ہے تو اندازہ لگائیں رسول پاک کے ادب کا عالم کیا ہوگا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان دے دی، اور یہاں بھی امت کو کیا رکھا، بولیے متحد رکھا، امت کو پارا پارا ہونے نہیں دیا، اور منافقین کا، یہودیوں کا، مجوسیوں کا منصوبہ خاک میں ملا دیا اپنی شہادت کے ذریعے۔ اسلام کے اس تیسرے خلیفہ نے یہ سبق دیا کہ اگر تمہاری اپنی ذات کے اوپر حملہ ہو، اس حملے کو برداشت کر لو، کس کو بچانے کے لیے؟ اسلام کو بچانے کے لیے۔ بولیے کس کو بچانے کے لیے؟ اسلام کی سربلندی کے لیے، اگر اپنی جان بھی دینی پڑے تو اس جان سے بھی پیچھے نہ ہٹو۔